قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب امت کو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ادب ہوتا ہے، تعظیم، اکرام، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدابنی بے سکونی پیدا کرتی ہے، بے ادبی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ ماں باپ کو پیسے دیں، خدمت کریں، لیکن ایک دن اگر آپ بوڑھی اماں سے کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑی سیانی بن جانا، اگر میری بیوی اس طرح کی ہے تو ہی ٹھیک ہو جا، تو ایک دن جو آپ سخت لفظ کہہ دیتے ہیں وہ اماں کو ساری رات سونے نہیں دیتا، بڑی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والد کو جس دن انسان کہتا ہے نا کہ ابا جی آپ کی وہی سوچ ہے اور اب زمانہ بدل گیا ہے، تو اس بیچارے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمائی ساری ضائع ہو گئی۔ میرے بیٹے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ توہین، بے ادبی لوگوں کو بے سکون کر دیتی ہے۔ بیوی کئی دفعہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خرچہ تھوڑا دے دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ شوہر بھی کہتے ہیں اپنے گھر والیوں سے کہ میں روٹی بھی کھا لوں گا ہوٹل سے، کپڑے دھلوا لوں گا دھوبی سے، تو بے شک میرا کوئی کام نہ کر، بس تیرے ذمے یہ ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کی قدر کرنی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو توہین کا معاملہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تکلیف دیتا ہے، انسان اذیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں، اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا، اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں، وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے، اس کی آمدن کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا۔ سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا۔ بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی تو نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں، تیرا ماحول سخت ہے۔ تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر، جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک دن کہا نا، لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پتر نے، کمال۔ آپ رات کو آئے کام سے تھکے، ابا جی کی چارپائی پہ بوڑھے والد صاحب، تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیاں، ہے یہ نمبر ٹانکنے والی بات ہی۔ بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤں، تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حلوان گیا سا، تو کم تو آئیں جا سو میرا پتر جا کے، وہ نہیں دبانے دیتا۔ لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ، آپ چلے گئے، اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا۔ تو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نا لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما۔ اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دیں، میرا پتر تھکیا ہوندہ ہے تو میں نے کوٹ کے۔ آپ سمجھ لیں بات کو، آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہوگی، آپ ادب کریں، احترام دیں، آپ اکرام کا مزاج بنائیں، عزت دینا شروع کریں، معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو آپ پی ایچ ڈی کر گئے، آپ نے تخصص کر لیا، مفتی بن گئے، حدیث پر آپ نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم حدیث عطا فرمائے، آپ کو لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، آپ مسند ارشاد پر بیٹھے پیر صاحب ہو گئے، آپ مسند تدریس پر بیٹھے استاد جی استاد جی استاد جی کی آوازیں آنے لگیں، بڑی بات ہو گئی، بلے بلے ہو گئی۔ پر ایک استاد تھا صرف آپ کا میٹرک پی ٹی سی، اور آپ پی ایچ ڈی ہو گئے۔ بڑی پجاروں میں آپ گزر رہے تھے، استاد جی سائیکل پہ تھے، تو جب آپ پجاروں میں گزرے تو استاد جی کو دیکھ کے بریک لگائی، نیچے اترے،
सलूट मारा, तबीयत कैसी है? तो वो बैठ के दोबारा साइकिल पे जाएगा, लेकिन उसे यूँ महसूस होगा कि उसकी ये साइकिल बाजारों से महंगी हो गई, इसका दर्जा बढ़ गया है। लेकिन अगर वो गर्द डाल के चला जाए उस्ताद जी पे तो उसे तकलीफ़ होगी कि मेरी बात को आप समझें, जो मैंने बात शुरू में की कि अदब करेंगे तो माशरे में सुकून पैदा होगा, बेअदबी करेंगे तो उससे माशरे में बेसुकूनी, बेचैनी, बेकरारी। हमारे यहाँ तेज़ी से बेअदबी प्रमोट हुई है, प्रमोट की गई, यानी अब हम गपशप नहीं करते। ये जो गपशप है ना, अब हमने ये किसी और गुनाह का नाम बदल के गपशप रखा है, असल में करनी है चुगली, गीबत, नाम है उसका गपशप। जिस तरह लोगों ने झूठ का नाम बदल लिया ना, झूठ का नाम बदल के लोगों ने बहाना रख लिया है, कहते मैं को बहाना कर छड़िया सी, हालांकि असल बात यह है कि झूठ बोला था। हम ना तेज़ी से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताफ़ुन फैलाया, और जब मैं किसी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहा हूँ तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे हक़ में रह जाएंगे? किसी के हक़ में नहीं रहे। आप नाम ले लें, मुआशरे में पूछ लें पुलिस वाले कैसे होते हैं, लोग कहेंगे तौबा तौबा, चलो जी पुलिस वाले ख़राब हो गए तो पटवारी ठीक होते हैं, हाँ ना तो करे ना, चले इनको भी छोड़ देते हैं, सियासतदान, ताजर। चलें आप कभी तजर्बा कर लें, अवाम में बैठ के पूछें मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है। मैं सही कह रहा हूँ आपको, आप पूछ लें, बहुत सारे लोग कहेंगे अल्लाह ही बचाए जी, मैं सही कह रहा हूँ, और ये हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए कह रहा हूँ। आप मेरी बात को क्यों भला, हमने ना एक दूसरे के खिलाफ बैठ के बातें की हैं, हमने प्री प्लान ये सारा कुछ किया, हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। बेशबब गर्दश अय्याम को इल्ज़ाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्ज़ाम न दो, हमने खुद प्रमोट की बेअदबी, तौहीन, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कहानियाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी का अदब करूं और मेरे शागिर्द मेरे मुरीद ना करें, ये कैसे हो सकता है? हमने किया ही नहीं, मिजाज ही नहीं बनाया, ये ज़ौक़ ही नहीं। हमने बस लोगों को ये कहा कि एक मैं ठीक हूँ, एक वो ठीक है जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है, तीसरा कोई ठीक है, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हमने तो माशरे को गदला करने में, मैला करने में कि एक दूसरे का एहतराम शुरू करें, प्यार शुरू करें, अदब शुरू करें, एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। ये जो ताज़ीम है, ये हुस्न है दीन का, ये वक़ार है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मीरे मीरा पीरे पीरा। किसी ने कहा हुजूर सादा हूँ, अनपढ़ हूँ, देसी बंदा हूँ, कोई मोटी सी बात, दीन है क्या? तो गौसे पाक फरमाने लगे मैंने 40 साल दीन पढ़ाया है, और उससे पहले 12 साल मैंने सिर्फ पढ़ा है। फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मदीने वाले रसूल का सारा दीन अदब का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे टोई, सुभान बांझ अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। अदब, ताज़ीम, कुरान हकीम ने क्या फरमाया? कुरान कहता है कि गैर इरादी भी तुम तौहीन नहीं कर सकते। एक तो माज़अल्लाह इरादा था ना, वो तो बात ही बड़ी दूर है। एक ये कि गैर इरादी, उसकी भी तुम्हें इजाज़त। सहाबी हैं, नाम है हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी रदी अल्लाह ताला। और आर्ज़ा मौजूद है, मजबूरी मौजूद है, सबब मौजूद, इल्लत मौजूद है। कानों से ना थोड़ा ऊंचा सुनते थे, सिकल समात का मसला था। जो लोग ऊंचा सुनते हैं वो बोलते भी ऊंचा है। तो वो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिलखुसूस नौजवान मेरी बात पर गौर करें। एक तो यह कि कोई माज़अल्लाह कच्चा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, छोटा जुमला बोलना हुजूर की बारगाह में, या कोई ऐसी बात करना जो खिलाफ अदब हो, ये नहीं। बोलते भी अदब के साथ थे, कहते भी फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हाजिर भी हाथ बांध के होते, बैठते भी अत्तहियात की हालत में, सारी वो अदब की जो पोजीशनें थी। लेकिन चूंकि बेचारे ऊंचा सुनते थे तो बोलते ज़रा थोड़ा ऊंचा थे। लेकिन पाए नज़र होश में आ ये कुव्वे नबी है। सुभान अल्लाह,
आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। वो हज़रत सियालवी ख्वाजा फ़खरुद्दीन ग़ुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी, ये दो दरवाज़े हैं। हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दे के निकलें तो आप बाब बकी से बाहर आते हैं, बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, तो बाब बकी के बिल्कुल साथ बाब जिब्रील है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ना वहाँ हज़रत जिब्रील को खड़े देखा है। तख़य्युल की बात करते हैं, तसव्वुर की बात करते हैं। कहते हैं मैंने वहाँ हज़रत जिब्रील को खड़े देखा तो वहाँ बैठ के ना वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे हज़रत जिब्रील, आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे मैंने दस्तक दी है दरवाज़ा महबूब पे। सुभान अल्लाह। ये नौजवान मेरी बात पे गौर करें, ये आपको ना साफ़ियों ने और ये मीडिया ने कह दिया है कि अब आपके हाथ में मीडिया है तो जिसकी मर्ज़ी आप पगड़ी उछाल लें। ना, महज़्ज़ब कौमें ये काम नहीं करती। सियासी लीडर आपको तबाह कर रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ातियात पर उतर कर बात करो। ये महज़्ज़ब कौमों का ये रवैया नहीं होता। किसी के लिए जुमले बोलने तो तज़हीक का मेज़ और दूसरे की वो बुराइयां भी बयान करनी जिनका कोई सबूत ही पास नहीं, ये अंदाज हमारा कभी नहीं रहा और ना कभी पाकिस्तान के मिजाज में ये बात दाखिल हो सकती है। समझें आप, ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मैंने ना वहाँ खड़े देखा तो मैंने कहा कि जिब्रील आपने दस्तक दी है तो किस तरह दी है? तो कहते हैं मुझे हज़रत जिब्रील कहने लगे, आलम तसव्वुरात की बात समझाते हैं। कहते हैं वो मुझे कहने लगे मैंने दस्तक दी है पर दी अपनी पलकों के साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। पहले जुमला ही देखें कितना दरगाह अदब वाली है ना, तो अंदाज देखें कैसा अदब वाला है। कहते हैं बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। कहने लगे हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि ज़रा आवाज़ ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। हज़रत साबित बिन कैस थोड़ा ऊंचा बोलते थे हुजूर की बारगाह में और मजबूरन आर्जा था। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल कर दी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची ना करना। तुम ख्याल करो, तुम देखो तुम कहाँ खड़े हो, एहसास करो, बारगाह की तरफ देखो तुम कहाँ खड़े हो। खबरदार मेरे महबूब की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची इस तरह ना मेरे महबूब की बारगाह में बात करो जिस तरह आपस में करते हो। तो अगर या अल्लाह हो गई तो फरमाया अन तहबत आमालुकुम, सारे अमल ज़ाया कर दिए जाएंगे। वन तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चले। ज़ाया आमाल यानी तुम्हारा हज, ज़कात, रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात ये बच तब सकती है जब तुम्हारे अंदर अदब रसूल हो। ये बचेगी तब जब हुजूर का, और ये कुरान हकीम है, किसी शायर का तख़य्युल नहीं, ये कुरान हकीम है, ये किसी सूफ़ी का अदब नहीं, ये कुरान है और ये नस है। छोड़ दें जो हमने काम शुरू किया हुआ है ना, हमारे ज़िम्मे नहीं है लोगों का हिसाब, वो रब करीम खुद ले लेगा। हमने प्रमोट किया मुआशरे के अंदर तौहीन का रवैया, तज़हीक का रवैया, मजाक बनाना। और एक बात और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी बंदे को ऐसी जगह रुसवा किया जहाँ उसकी इज़्ज़त बनी हुई थी तो खुदा तुम्हें वहाँ रुसवा करेगा जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त बनी हुई होगी। आप अपनी इज़्ज़त एक सूरत में करा सकते हैं कि दूसरे की इज़्ज़त शुरू कर दें, वरना ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ लोग यहाँ तो इज़्ज़त मांग के लेते हैं, यहाँ छीन के लेते हैं। ये मिजाज है, या मांगेंगे कहेंगे तो मेरी इज़्ज़त नहीं करता, आ जाऊँगा यार तेरी महफिल पे पर तुझे प्रोटोकॉल नहीं देना आता, ये मांगी है इज़्ज़त। और यहाँ छीन लेंगे। छोटी वाली साली की शादी थी तो दामाद साहब नाराज़ हो गए, कहने लगे वो तेरे अब्बा ने तो, अपनी बीवी से कहता है तेरे अब्बा ने तो मुझे ट्योटे में बिठा दिया, कार में नहीं बिठाया, उठा बच्चे घर चले। तो बूढ़ा ससुर बेचारा हाथ बांध रहा है, कहता पुत्र तेरी मेहरबानी, गलती हो गई, अगो नहीं करता। वो बेचारा मिन्नत करता है, रोता है। बच्ची की शादी है ना, बेटी और दामाद चले जाएंगे तो कैसे निज़ाम चले। रोया, बुला के लाया, सिर्फ कार में नहीं फ्रंट सीट पे बिठाया, बूढ़े को रुलाया, चलो ले ली इज़्ज़त। तो ये इज़्ज़त आपने कराई नहीं, ये तो आपने छीनी है,
یہ آپ نے چینی ہے چھینی ہے. عزت چھینی نہیں جاتی. اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ عزت کرنے کو دل کرے. ہم بوجھ بن کے عزت لیتے ہیں. بوجھ بن کے عزت نہ لیں. آپ نہ مانگیں نہ چھینیں, کام کریں اور عزت کریں. آپ عزت کریں. آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے نا. بے شک تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا, میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں, بیٹی کا مسئلہ ہے. آپ اس طرح کے کام کریں کہ طبیعت ٹھنڈی ہو, کلیجہ سکون میں آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں. خاندان رسول سے تعلق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرما. سبحان اللہ اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے. گھر کتنا اونچا ہے, دعا پیچھے کتنی بڑی ہے, تائید کتنی مضبوط ہے. فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو اب میں نے صرف کرانی ہے, کرنی نہیں کسی کی بھی. میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں. فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد, بڑا قبیلہ, بڑا خاندان, بڑا نام, بڑا قد کاٹ, بڑی محبوبیت, بڑا درجہ, لیکن ادب کا یہ عالم تھا. فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی. سبحان اللہ او جوانوں سنو میری بات, دستک نہیں دی. فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا, ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ مرضی سے جب آتے تھے دروازے پہ دستک نہیں دینی, مرضی سے آتے. آپ فرماتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گرمیوں میں آرام کر رہے ہوتے اور میں باہر بیٹھ جاتا, دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. تو جب میں تھک جاتا تو میں اپنے امامے کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتا اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی میرے بالوں میں پڑ جاتی. تو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے, دستک دے لیتے. تو فرماتے میں سائل بن کے آیا ہوں, شاگرد بن کے آیا ہوں, تکلیف نہیں دوں گا. آپ مرضی سے آئے ہیں, ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے, طبیعت حاضر ہو تو مجھے مدینے والے رسول کی چند حدیثیں نہیں سنا دیتے, میں انہیں حفظ کرنے آیا ہوں. یہ ان لوگوں کا جو علم تھا نا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں تھا, ان کا نافع علم تھا. نافع, ان کا علم ان سے عمل کراتا تھا. ہمارے ہاں تو بہت سارے علم پڑے ہوئے لوگ بے سکون زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے, وہ تکلیف میں رہتے ہیں. کہتے ہیں یار مجھے پتا بھی ہے میں عمل ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ علم ہے, نفع والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع نہ دے, نفع والا علم نہیں. بھائی ایک دن اعلیٰ حضرت نے لکھا, ایک دن گزر رہے تھے حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ, استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ استاد جی کو خدمت کی ضرورت ہے, اور یہ کہ ضرورت کوئی نہیں, روٹین میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں. سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. جی سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو اب ایک تو یہ کہ استاد جی کو ضرورت ہے خدمت کی, ان کو کوئی مجبوری ہے, کوئی مسئلہ ہے, اور ایک یہ کہ روٹین میں وہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے. سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو دوڑ کے آگے بڑھے, اور اس طرح نہیں کہ تنہا ہوئے تو استاد جی کہا. کچھ لوگ عزتیں مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں نا. پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے, اب قوم بڑی سیانی, اب تو شیشی میں بھی اتار لیتی ہے. اب تعریف نہیں کرتے لوگ, اب خوشامد کرتے ہیں, اپنا ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے, اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے سیاستدانوں کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس الیکشن میں اتنے مولوی استعمال کیے. اس وقت چچا بھی ہو جاتا ہے, ریڑھی والا بھی چاچا ہو جاتا ہے. اس وقت بیچارہ پھٹے پہ بیٹھ کے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں پہ, وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے. امام باقر سے کسی نے کہا تھا یہ بندہ اب بدل گیا ہے, پہلے ٹھیک تھا. فرمانے لگے نہیں, پہلے بدلا ہوا تھا, اب اپنی اصلیت دکھا رہا ہے, سبحان اللہ اب اپنا اصل روپ دکھا رہا ہے,
اصل میں یہ تھا، پہلے بدلا تھا، ایک اداکاری کر رہا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں آپ حضرات کے ساتھ. اپنی تربیت کریں، یعنی آنکھوں میں بھی ادب ہو، دل میں بھی ادب ہو. ادب کی کہانی نہ بنائیں، سٹوری نہ بنائیں، اس کو خوشامد نہ بنائیں، چاپلوسی نہ بنائیں. یعنی میں اگر کسی کا ادب کرتا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کرتا ہے. ابا جی فوت ہو گئے تو پھوڑی پہ بیٹھ کے سارے گاؤں کو بتایا کہ میرے تو بغیر دوائی نہیں سن کھاندے. بھئی اگر اس طرح تھا نہ تو پھر تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر بچے بچے کو پتہ ہے. اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو کہانی بنا بھی تو کوئی ماننے کو تیار کوئی نہیں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو اصلیت کا. ادب کریں، پیار کریں، ایک دوسرے سے رویے ٹھیک ہونے چاہیے. گھوڑے کی لگام پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کر، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، روٹین میں جا رہا ہوں، کیوں لگام تھام لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا ہے. سبحان اللہ. حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے. نیچے اتر کے جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا. فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا. جب آپ احترام کرتے ہیں تو احترام کیا جاتا ہے. آپ جب عزت، ہم نے عزت نہیں دی، ہم نے تو دی ہے شہرت کو عزت، پیسے کو عزت. جس نے لوٹ مار کر کے پجاروں بنائی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، جس نے 40 سال اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے حلال رزق کھایا اس کی کرنی چاہیے. بتاؤ ہوتی کس کی ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے بچے بھی پھر کچھ چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں پجاروں خریدنے کا، پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ اس سمت آتے نہیں. آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مزدور آدمی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا پیار. میں اکثر کہتا ہوں چلو سیاستدان تو غریب کو فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا، محفل میلاد میں بٹھا لیا کرو، اس بیچارے کو کہیں تو عزت مل جائے. سبحان اللہ. کسی مسجد کے مؤذن کو جس کو 40 سال ہو گئے اذان پڑھتے، اس کا کوئی زیر صدارت نام لکھ دو، مہربانی کرو. جس کو 30 سال ہو گئے امام صاحب سے پہلے آ کے مسجد کھولتا ہے، اس کا لکھو نام. جو مسجد، اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں صاحب، یہاں سیدھا تقریر کروں گا چلا جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگایا ہے. نہ بیچارے کی فوٹو آئی، نہ اسے کوئی جانتا ہے، لیکن محفل ختم ہوگی تو وہ گلے لگ لگ کے روئے گا، کہے گا ساڑی محفل بڑی کامیاب ہوئی. لیکن یاد رکھیں ان کی فوٹو دنیا کے کیمرے تو نہیں کھینچی، پر اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کون لوگ. احساس پیدا کریں، ادب اصل والا کریں، احترام صحیح والا کریں. طبقات ابن سعد دیکھو، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور حضور سے ملنے آیا. مزدور بڑا ڈرتا ہے، یہ مزدور بیچارہ، کپڑے میلے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے، کیونکہ جوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا، لیکن حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. یہ ڈرتا ہے وزیروں سے بھی، پیروں سے بھی، خطیبوں سے بھی ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے. حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مزدور آیا اور اس نے بڑے شوق سے آگے بڑھ کے نا کریم محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. جو کہنے لگا ہوں ذرا ذوق سے سننا. کہتے ہیں اس نے نا سلام لے کے ہاتھ پیچھے کیا، وہ پیچھے کر رہا تھا، پر قربان جائیں رسول پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی پاک نے تھام لیا، یعنی حضور نے تھام لیا. اور پھر حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چھالے تھے. عرض کرتا، اور دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر چھالے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. توکل والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیوند تو ہوتے ہیں پر کوئی دھبا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو غریبی بذات خود بہت بڑا دکھ ہے. یہ کیا ہے؟ تو رو پڑا. کہتے سونے غریب ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، کئی کدال چلاتا ہوں، کام کر کر کے چھالے پڑ گئے. صحابہ کہتے ہیں چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا.
جس محبوب کے قدم چومنے کو جبریل جھکے اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا. نبی کریم نے چوما. بڑے بڑے امیروں کا گویا دل کر رہا تھا کاش آج ہم غریب ہوتے, یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی. تو عزت کریں, احترام. نبی پاک صلی اللہ علیہ ہمارے ہاں نا اب ایک اور رٹا بڑا شروع ہو گیا کہ تمہیں بڑا فرینک ہو جی. کچھ مفت کے بھی فرینک ہوتے ہیں, یعنی وہ حال اس طرح پوچھتے ہیں جیسے بڑی پرانی دوستی ہے. السلام علیکم پیر صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. اور پھر سناؤ. اے اور پھر کی ہوندا ہے جی؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں بچوں کا کیا حال ہے؟ میں کہ 10 میرے کنے بچے نے؟ کہتے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر مطلب کی بات کریں آپ. فرینک ہونے کا مطلب یعنی کسی سے اگر دوستی ہو بھی جائے تو دوستی بھی عزت کا نام ہے, دوستی توہین کا نام. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دوست آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیں تو آپ نے کوئی عزت کی ایک دوسرے کی, اس طرح دوستی ٹوٹ جاتی. مذاق بڑھ جائے تو دوستی گئی. دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو پیار مولا علی سے کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں مل سکتی ہے. حضور نا حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے کسی وجہ سے, تو گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو پھر جائیں گے منانے. یعنی مولا علی کی وہ شان ہے کہ ناراض ہو جائیں تو حضور لاڈ دیکھتے ہیں, ان کے ناز اٹھاتے ہیں. سرکار گئے تو کعبے کے قریب لیٹے ہوئے تھے اور کپڑوں پہ ساری مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب, او مٹی والے اٹھ جا یار. حضور منا کے راضی کر کے گھر لائے. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے. یعنی حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی نا میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون تھے. اور حد کر دی کریم نے. حضور فرمانے لگے لوگوں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے حضور ان کے گھر میں رہے, پھر یہ حضور کے کاشانہ نور میں رہے. کتنا بڑا درجہ ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو کتنی فرینکنس ہو گئی ہوگی 9 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن وہی مولا علی جب بات ادب کی آتی ہے, احترام کی آتی ہے, سنیں یاد رکھیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے کریم محبوب علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا تو میں کئی ہفتے انتظار کرتا تھا. 1 منٹ نہیں لگاتے لوگ, جتنا مرضی ادب کا رشتہ ہو. کہتے میں ہفتوں انتظار کرتا تھا اور پھر بھی میرا دل کرتا تھا کوئی اور آ جائے اور جو مسئلہ میں نے پوچھنا ہے وہ بندہ پوچھ لے, چلو میرا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. یعنی پاس رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں. حضور شفقت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑا فرینک ہوں, مجھ پہ بڑی شفقت ہے تو موج کروں. ادب رہتا ہے, ادب سے مٹھاس رہتی ہے. پردے قائم رہیں تو عزتیں بھی قائم رہتی ہیں, پیار بھی مضبوط رہتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں اب تو میں نے کہا کہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے, آپ یقین کریں اور یاد رکھیں جو بہت زیادہ لوگ تیز ہوتے ہیں نا, بہت بولتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ جانتے ہیں, یہ شاید زمانے کو جیت لیں وقتی طور پر, لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں اتار پاتے. جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ بندہ تیز ہے. تو تیزیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ انسان کو نقصان دیتی ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. بڑے بڑے تیز میں نے نوکریاں کرتے دیکھیں اور جو سیٹ پہ بیٹھے وہ درویش ہے, بیوقوف سا بندہ ہے, سادہ سا ہے. یاد رکھیں کہ عزت خدا کے فضل سے ملتی ہے, اس کے کرم سے. آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں, دائروں کے اندر رکھیں, حسین و جمیل رہیں گے, خوبصورت رہیں گے, اچھا لگے گا آپ کو اپنا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جس کے ساتھ ہوں صحیح کر کے ہوں, جس کے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک کر کے چلتا ہوں. ہمیں میں نے کہا پرموٹ کیا, سیاستدان لارا لگاتا تھا, کہانیاں سناتا تھا, اب قوم بھی کہانی سنانے لگ گئی ہے. وہ ووٹ لینے آتا ہے تو جو رات کو آیا تھا اس کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں, جو اگلے دن آتا ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں, اور تیسری پارٹی کا تیسرے دن آتا ہے تو اس کو بھی ووٹ. قوم بھی اسی طرح کے جواب دینے لگ گئی ہے. بھئی اگر سامنے والا اس طرح کا ہوگا تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے. ہم نے بھی اپنے رویوں میں وہ غضبناک پوزیشن پیدا کی ہے جو درست نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادب کے, دیکھیں حضرت عمر فاروق
یہ جب تاریخ انسانیت کی مرتب ہوتی ہے نا، تو جن لوگوں کو جان سے بڑھ کر اپنا اصول پیارا تھا، ان میں سے جو امامت کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے۔ سبحان اللہ، اور چونکہ کھڑے تھے، سادے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو سچی بات کرتے تھے، کوئی داغ ہی نہیں تھا ایک منٹ کے لیے، اپنے اصولوں کے لحاظ سے تگڑے بندے، تگڑے۔ اور درہ ہاتھ میں رہتا تھا جناب فاروق اعظم، اور وہ زمین کو بھی کہتے تھے کہ جب میں عدل کرتا ہوں تو کس طرح تیل پی سکتی ہے، واپس کر۔ یعنی ان کے اندر وہ کر و فر تھا، اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال تھا۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کہیں عمر ملنا ہے تو فرماتے ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ اور ایک بڑے سردار قسم کے صحابی تھے، حضرت عمر گئے مکے میں حج کے موقع پر، تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گلی کے اندر نا پتھر رکھ کے رستہ بنا لیا، اسی نہیں تھڑی پکی کر لی تھی، موٹر سائیکل لنگان لی۔ تو کوئی بندہ کہے نا تو لنگ نہیں ہوتا، تو کہتے نا میں 5 فٹ جگہ چڈی، تو پھر وال لینی چاہیے سی جی، کسی کو لنگن ہی نہیں دینا تھا۔ یعنی رستے کشادہ کرنا حسن ہے دین کا، لیکن تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ۔ جب ہم ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر خرابی ہوتی ہے۔ اگر قوم کو، ملت کو، آنے والے وقت کو ترجیح دی جائے تو آسانی ہوگی۔ عام دام برسر مطلب حضرت عمر گئے تو پتہ چلا کہ ان صاحب نے نا روڑے رکھ کے تو گلی میں رستہ بنا لیا، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی، کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تگڑا بندہ، اصول اپنی جگہ اور قاعدے اپنی جگہ، لیکن جب بات آتی تھی نا ادب رسول کی سبحان اللہ، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا سمٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر خاموش بھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، اس لیے یہ جو چودھری صاحب اور یہ جو سیٹھ صاحب مالدار اور یہ جو 2-4 جماعتیں پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تو خود سمجھدار ہوتے ہیں، تو کسی کو شیخ استاد ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے میری طرح کے لوگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ مولوی دا پیر نہیں ہوندا، مولوی ڈائریکٹ خلیفہ ہی ہوندا ہے، یہ سیدھا سیدھا نا، اس کو یہ چاہیے۔ مرید ہونا تو ذرا مشکل کام ہے نا، اس کے لیے ذرا جدوجہد کرنی پڑتی۔ اتنا تگڑا آدمی سیدنا فاروق اعظم۔ میں بات بس سمیٹنے لگا ہوں۔ مسجد نبوی میں گزر رہے تھے، جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھت ہے، اس کا پرنالہ ہے اور پرنالہ بہہ رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو پکے ہوتے ہیں ہمارے مکانات، تو اس وقت کچے جو مکان ہوتے تھے جب پرنالہ بہتا تھا تو ساتھ اس کی مٹی بھی آیا کرتی تھی، اور وہ کپڑوں پر خالی پانی نہیں پڑتا تھا، کیچڑ بھی پڑتا تھا، اور گلی ہو مسجد کی اور گزرنا ہو نمازیوں نے، تو حضرت عمر گزرے تو وہ پرنالے کا نا پانی، اور حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر پر وہ پانی گرا۔ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے پرنالے کے بارے میں پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ حضرت گزرتے ہیں تو پانی گرتا ہے۔ اب نمازیوں کی گلی بہت بڑی وجہ ہے نا، حضرت فاروق اعظم نے کچھ نہیں پوچھا، فٹافٹ ایک بندے کی مدد لی اور پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمایا گھر والوں سے کہنا کسی اور جگہ لگائیں، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں۔ چلے گئے حضرت۔ بعد میں مکان تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا، پتہ چلا یہ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا کہ عمر پرنالہ اکھیڑ گئے، فرما گئے دوسری سمت لگاؤ، یہاں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر، اب گھر والے کہنے لگے کرنا کیا ہے، تو سیدنا عباس فرمانے لگے کرنا کیا ہے، عمر نے اکھیڑا ہے عمر ہی لگائیں گے۔ کہا جناب سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے، شیطان رستہ بدل جائے، جن کے جاہ و جلال سے مخلوق ڈرے، عمر ہی وہاں لگائیں گے۔ فرمایا لگائیں گے نا، میری بات کو سمجھو، ہر جگہ بندہ سیٹھ صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ بندہ حضرت صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ پیر صاحب۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی اماں امام صاحب کا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، تو والدہ کہتی تھی ابو حنیفہ اس سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتا، تو امام صاحب کہتے میں نہ بتا دوں، کہ نہیں تو تے بچہ ہیں تینوں کی پتا ہوئے، اس سے پوچھ کے بتا۔ امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے گھر جاتے شاگرد کے، اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہوتا ہے، جا کہتے میری اماں نے یہ مسئلہ پوچھا جواب دے، کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہو مسئلے کا، مسئلوں کا تو آپ کو پتہ ہے،
تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ والا جواب مجھے دے، میری اماں مجھے بچہ سمجھتی ہے، تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو ذرا مطمئن ہو جائے گی، تیرا نام لے کے۔ آپ ادب، میرے استاد جی نے مجھے فون کیا ایک دن، بڑا مصروف رہتا ہوں زندگی کے ساتھ ساتھ، مصروفیت بڑی بڑھ گئی، تو نیند چیند بھی گاڑی میں پوری کرتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی جگہ جاتے ہیں، اس کے باوجود 3-4 درجن لوگ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیں دے، یہ ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ لیکن اب تو یہ کہ مشکل ہو گیا بہت سارا، محبتیں لوگ زیادہ پیار کرنے لگے تو جواب بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، فرمانے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، تو میرے سے غلطی ہو گئی، میں انہوں نے آخیا، میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھدا۔ آپ یقین کریں بڑا ادب کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، شاید اتنا پیار لوگ کسی سے نہ کرتے ہیں جتنا میرے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو مزہ استاد جی کی اس بات نے دیا نا، کہنے لگے پرسوں جانا ہے تے وضاحت بھی تینوں، مینوں بڑا ہی مزہ آیا، میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا۔ اس کا بھی ایک مزہ ہے، یعنی آپ کسی کا ادب کریں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا فلانی جگہ آنا ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں اس دن آ سکتا، مجھے کسی اپنے خاندان کے نکاح میں جانا۔ اس نے استاد جی کا فون کرایا، میں چلا گیا، کہنے میرے کو تو یہ ساڑھے کہنتے نہیں ہے، میں کہ تو ان استاد جی تے نہیں نا۔ اب دیکھو نا یہ فرق ہے نا چیزوں کا، بات سمجھے نا، ساری کائنات کہتی ہے اللہ حساب شروع کر، رب نہیں کرتا، پھر مدینے والے رسول آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کر، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جس طرح سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو، والا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بات جہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ سیٹھ صاحب نہ بنے، ادب والی جگہ ادب ہی کریں، ہر جگہ نواب نہ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گھر بھی جائیں تو گھر والے بھی ہمیں حضرت صاحب بھی کہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں۔ آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور گھر آتے تھے تو گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانا دیتے، کسی کی ضرورت پوچھتے، گھر میں بھی حضور اسی انداز میں۔ حضرت عمر دلیر ہیں، تگڑے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ اور ہے۔ حضرت عباس مسجد گئے، جا کے کہنے لگے پرنالہ میرے گھر کا آپ نے اکھیڑا ہے؟ جناب میں نے اکھیڑا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نمازیوں کے کپڑے وہ آلودہ کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے علیحدہ بتایا، خود میں نے تجربہ کیا، گلی میں آپ نے لگا دیا، وہ کھیڑتا نہ تو کیا کرتا۔ اب وہ جلال میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا عباس ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی، دلیلیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، وہ کھیڑنا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا، اب میں بھی کچھ کہہ لوں؟ کہا جناب کہیے۔ فرمانے لگے جس دن میں یہ مکان کی چھت ڈال رہا تھا نا، مدینے والے رسول بھی تشریف فرما تھے، اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ یہ لفظ کہہ کے تو حضرت عباس چل دیے، بات جو ختم ہو گئی، فرمایا ٹھیک کر دیا، اکھیڑ دیا، پر یہ یاد رکھو لگایا حضور نے تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے علتیں بھی چھوڑ دیں، وجوہات بھی چھوڑ دیے، دوڑ کے حضرت عباس کا بازو تھاما اور پکڑ کے وہ پرنالہ بھی اٹھایا، اسی جگہ لے گئے، کہنے لگے میں جھکتا ہوں، آپ ذرا میرے کندھے پہ چڑھیں اور یہ پرنالہ ذرا دوبارہ لگائیں، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ یہ جو ادب کی جگہ ہیں، یہ بہرحال ادب کی۔ مجھے کسی نے رکا بھیجا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ زمانہ بڑا انفرادی ہے، اب دور اور طرح کا ہے، کسی کے بارے میں چپ رہنا بھی مسئلہ اور ہے، اور کچھ کہہ دینے کو بھی لوگ رنگ اور دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کی تعریف اس انداز میں نہیں کی کہ کسی کو محسوس ہو کہ شاید اپنا کوئی قد اونچا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میری ان سے دلچسپی تھی، اور اس کی بنیاد ان کی بہت زیادہ سادگی، بہت زیادہ عاجزی۔ میں وہ پچھلے ماہ کی 24 اکتوبر کو جاتے ہوئے ہمارے شہر میں رکے تھے، کم و بیش 35-40 منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوتی رہی،
کچھ پیسے نکال کے وہ ہمارے بچوں کو دینے لگے، تو میں نے کہا نہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ تو یہ جو اصل بندہ اپنی یاد رکھتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یعنی کروڑوں لوگ جس بندے کے پیچھے